السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہفتہ واری جماعت رضائے مصطفیٰ کی یہ دینی نشست جس میں درس تمہید ایمان کے ساتھ آج یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ حضور سیدی اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، وہ کس طرح اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھو تمہارا رب عز وجل فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ جس کا ترجمہ ہے کہ تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ان کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اپنی طرف کی روح سے مراد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کہ اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی لوگ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے،
یہ آیت کریمہ میں صاف صریح طور پر فرما دیا. اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ یہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح یہ مفاد ہوا کہ یعنی واضح طور پر جس سے یہ پتا چلا کہ جو اس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا. جو دلی دوستی کرے حضور کے گستاخ سے، جو دلی دوستی کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. کتنا سخت حکم ہے کہ اگر کوئی ان سے دوستی بھی کرے. گستاخی کرنا تو الگ بات ہے، جو کوئی گستاخی کرے تو وہ تو کافر ہی ہے، مرتد ہے. اس گستاخ سے جو دوستی کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مسلمان نہ ہوگا. پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا، یعنی اس حکم کو کہ مسلمان کبھی گستاخ سے دلی دوستی نہ کرے گا، یقینی طور پر سب کے لیے ایک جیسا ہونا، یہ وضاحت سے ارشاد فرما دیا کہ گستاخ چاہے کوئی بھی ہو. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا. عام کا مطلب یعنی اب اس میں وہ گستاخی کرنے والا کوئی بھی ہو، عام ہے. یہ نہیں کہ فلاں اگر گستاخی کرے تو ٹھیک ہے جانے دو، باپ اگر گستاخی کرے تو جانے دو، رشتہ دار گستاخی کرے تو جانے دو، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا. صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا. اس آیت کریمہ میں سب کو گنا دیا گیا کیونکہ یہی قریبی لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ دنیاوی طور پر رشتے میں قریب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرما دیا، خاص طور سے ان کا بھی ذکر کر دیا جو بہت قریبی ہیں، ان کو شمار کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھی ہو جو حضور کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمان اس سے ہرگز دوستی نہیں کرے گا، ایمان والا دوستی نہیں کرے گا. یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظم، تمہارے وہم میں، تمہارے گمان میں، تمہارے خیال میں کوئی کیسا ہی معظم ہو، عزت والا ہو، عظمت والا ہو، یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، یعنی فطری طور پر تمہیں محبوب ہو، تمہیں پیارا ہو، فطرتن یعنی دل اس کی طرف مائل ہو فطری طور پر، تو بالطبع اسی کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، فطری طور پر تمہیں محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے. یعنی اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو اب اس شخص کی گستاخی کے بعد اب آپ اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اب اس محبت کو باقی نہیں رکھ سکتے. تو یہ سوچنا چاہیے آج کل کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہے تو اب گستاخی سے پہلے وہ ہمارا تھا اگرچہ، لیکن اب گستاخ ہو گیا تو اب مسلمان اس سے محبت نہیں کر سکتا، دلی دوستی نہیں کر سکتا، اس کی وقعت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہیں رہو گے. یعنی اگر اس کی عزت کر لی، اس کی عظمت کا ڈنکا بجایا، یا اس سے دوستی، دلی دوستی رکھی، اس سے محبت رکھی، تو فرماتے ہیں کہ مسلمان نہ رہو گے. مولا سبحانہ و تعالی کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، اتنا ہی فرمان اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو فرمان ہے اتنا ہی بس تھا، کافی تھا. مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا،
کسی کا لحاظ نہ کیا، کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، کوئی تعلق نہ رکھا، تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں۔ فائدے بھی گنوا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ چاہے تمہارا کتنا بھی قریبی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، قریبی رشتہ دار ہو، کنبے والا ہو، تو ایمان والا ہرگز اس سے دوستی نہیں رکھے گا، اس سے محبت نہیں رکھے گا۔ تو اتنا ہی بس تھا، لیکن اگر کوئی اس پر عمل کرے، یعنی ایمان والا ہو اور گستاخی کی وجہ سے وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے قطع تعلق کر لے، ہر طرح سے تعلق کو چھوڑ دے، تو اس کے کیا فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی شمار کرا، اس کو بھی شمار کرا۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے رب کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو وہ فائدے یہ ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس کی ایک عظیم بشارت دی جا رہی ہے، کھلی ہوئی بشارت کہ ایمان پر خاتمے کی یہاں عظیم خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کرے گا، کسی گستاخ سے اگرچہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو اس سے قطع تعلق کر دے، تو ایک طریقے سے یہاں اس کے خاتمہ بالخیر ہونے کی عظیم بشارت ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا، جو لکھ دیا، اب وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز، دوسرا فائدہ، اللہ تعالی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس آیت کریمہ میں آیا تو وہاں روح سے مراد میں نے بتا دیا کہ حضرت جبریل امین۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جبریل امین ہماری مدد کے لیے آ جائیں تو پھر شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کیسا رہنا ہے وہ شروع میں فرما دیا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں روا دوا۔ ہمیشگی کی جنت، جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، جنت کا مطلب عام طور پہ ہوتا ہے ہرا بھرا باغ۔ تو یہ تو دنیاوی باغات، یہ گارڈن ہے تو یہ تو فنا ہونے والا ہے۔ وہ جنت جو ایمان والوں کے لیے سجائی گئی ہے وہ ہمیشگی والی جنت۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ، یعنی اسی آیت کریمہ میں یہ سب ذکر ہے، جو فائدے ذکر ہے اس کو اعلیٰ حضرت گنوا رہے ہیں، شمار فرما رہے ہیں۔ چوتھا فائدہ، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم خدا والے ہو جاؤ گے، خدا کے گروہ کہلاؤ گے۔ پانچواں فائدہ، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں، یعنی تمہارا خیال وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں گیا ہوگا، تم منہ مانگی مرادیں، بلکہ تمہاری امید اور خیال اور گمان سے بھی کروڑوں درجے بڑھ کر تمہیں ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا۔ اور چھٹا فائدہ یہ کہ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
قرآن پاک میں ارشاد ہوا. تو یہ چھٹا فائدہ، یہ سب سے زیادہ اہم فائدہ کیا؟ یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور ساتواں فائدہ یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. بندے کے لیے اس سے زائد، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو. مگر انتہائے بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ بندہ نوازی کی انتہا ہے، غلاموں پر مہربانی کی انتہا ہے. بندہ نوازی یعنی غلاموں پر مہربانی کی یہ تو انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے راضی، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. مسلمانوں خدا لگتی کہنا، خدا لگتی کہنا یعنی سچ سچ کہنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بات کہنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں پھر زید و عمر سے علاقہ، تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات. کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خدا لگتی کہنا، مسلمانوں سچی بات کہنا کہ اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے، فدا کر دے، لٹا دے، ان عظیم دولتوں پر سب کچھ فدا کر دے. وہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ انہیں دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں. تو یہی ہے جو تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اسی کی ترجمانی حضور تاج الشریعہ فرما رہے کہ اگر آدمی کروڑوں جانیں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے، نچھاور کر دے، فدا کر دے تو واللہ اللہ کی قسم کہ مفت پائیں. یعنی کیا مطلب مفت پائیں؟ یعنی مفت میں یہ چیزیں مل گئی، یہ دولتیں مفت میں ہاتھ آ گئی، مفت پائی. پھر زید و عمر سے علاقہ، تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ گستاخ جو ہے زید و عمر یعنی جو بھی گستاخ ہو، یہاں پر ایک اسی اگزامپل کے طور پہ زید اور عمر کہہ دیا گیا، ورنہ جو بھی گستاخ صاحب، گستاخ نبی ہو، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، تو اب اس سے تعلق، تعظیم، اس کی تعظیم کرنا، اس سے محبت کرنا، اس چیز کو یک لخت قطع کر دینا یعنی محبت اور تعظیم کا رشتہ مکمل طور پہ ختم کر دینا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. یعنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے. یعنی اتنی عظیم عظیم دولتیں ان کے بدلے میں مل رہی ہے تو یہ دنیاوی جو رشتہ ہے اس کو ختم کر دینا، اس آخرت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ 7 فائدے جو اس آیت کریمہ میں شمار کرائے گئے، وہ 7 فائدے حاصل کرنے کے لیے اگر ان سے جو کہ گستاخ رب ہو، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، اگر ان لوگوں سے تم نے قطع تعلق کر لیا، ان فائدے کو جو اخروی فائدے ہیں، ہمیشہ رہنے والے فائدے ہیں، ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم نے ان سے بالکل مکمل طور پہ قطع تعلق کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، وہی فرما رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہوئی اس کے مقابلے میں. کتنی بڑی بات ہے جس پر اللہ تعالی ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے. یعنی اگر تم ان سے قطع تعلق کر لو تو پھر اس پر تو اللہ تبارک و تعالی ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، انتہائی قیمتی انمول نعمتوں کا.
بے بہا، بیش قیمت، انمول، قیمتی، بہت زیادہ ان نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ یہ ہر ایمان والے کا یقین ہوتا ہے، اس چیز پر ایمان ہوتا ہے ہر مومن کا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً حق ہے، سچا ہے۔ قرآن کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے، جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تازیانہ بھی رکھتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ عادت کریمہ ہے کہ فوائد، کہ اگر تم ایسا عمل کرو، اس طرح سے کرو تو یہ فائدے ہیں، اور اگر نہ کرو تو پھر کیا کیا وعیدیں ہیں، وہ بھی قرآن کریم کی یہ عادت کریمہ ہے کہ پھر وعیدیں بھی ذکر کی جاتی ہیں کہ اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو کیا کیا وعیدیں۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے، جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تازیانہ بھی رکھتا ہے۔ تازیانہ، عذابوں کا تازیانہ کا مطلب ہوتا ہے عذاب کی دھمکی، عذاب کی وعید وغیرہ، یہ چیزیں۔ تو عذابوں کا تازیانہ بھی رکھتا ہے کہ جو پست ہمت نعمتوں کی لالچ میں نہ آئیں، سزاؤں کے ڈر سے راہ پائیں۔ یہ کس لیے اس طرح حکم ہوتا ہے، اس طرح ارشاد کیوں ہوتا ہے کہ جو پست ہمت ہو، جو پست ہمت ہو، کیا مطلب؟ یعنی کم ہمت والے ہوں، اتنی ہمت نہ رکھتے ہوں کہ کسی سے جو ہے وہ قطع تعلق کر لیں ان فوائد کو سن کر۔ تو اس لیے ان کم ہمت، پست ہمت جو کہ نعمتوں کی لالچ میں نہ آئے، یعنی نعمتوں کو سن کر، ان فوائد کو سن کر اس کی لالچ میں نہ آئے، کوئی ان پر اثر نہ ہو، تو پھر سزاؤں کے ڈر سے وہ لوگ راہ پائیں۔ یعنی پھر ہو سکتا ہے کہ وعید سن لے تو اس وجہ سے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ یہ چیزیں نہ کرے، قطع تعلق کر لے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سزاؤں کے ڈر سے راہ پائیں، یعنی ہدایت پائیں، راستہ پالیں، صحیح راہ پر چلیں، اور وہ عذاب بھی سن لیجیے۔ 7 فوائد تو ذکر ہو گئے، اب وہ عذاب کیسا ہے، اگر کوئی ایسا نہ کرے، اس کے خلاف کرے، تو وہ عذاب کی وعید کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عذاب بھی سن لیجئے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں۔ اگر ایمان پر وہ کفر پسند کریں تو اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم میں جو کوئی ان سے رفاقت پسند کرے وہی لوگ ستمگار ہیں، یعنی ظالم ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، ستمگار ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت۔ اور فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی جو میرا دشمن، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جو میرا دشمن وہ تمہارا بھی دشمن، تو میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم چھپ کر ان سے دوستی کرتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو، یعنی چھپ کے دوستی کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر جاننے والا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں جو ایسا کرے گا بے شک وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ مزید فرماتا ہے
لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. تمہارے رشتے اور تمہارے بچے تمہیں کچھ نفع نہ دیں گے. قیامت کے دن تم میں اور تمہارے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا کہ تم میں ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آنے والے, یہ رشتہ داری کام نہیں آنے والی ہے. چاہے باپ ہو بھائی ہو, قیامت کے دن یہ رشتہ داری کام نہیں آئی. مزید فرماتے اعلی حضرت کہ اور فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے. تم میں جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالموں کو. یہ چند آیات کریمہ اعلی حضرت نے ذکر فرمائی, جسے میں نے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ بھی میں نے ذکر کر دیا. اب اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی جو 2 آیتیں ہیں, فرماتے ہیں پہلی 2 آیتوں میں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالموں گمراہی فرمایا تھا. پہلی جو 2 آیتیں تھی تو ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم فرمایا اور گمراہ فرمایا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہے, ستمگار ہے, اور جو ہے وہ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, گمراہ ہو گئے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی 2 آیتوں میں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم و گمراہی فرمایا تھا. اس آیت کریمہ نے بالکل تصفیہ فرما دیا, یعنی آیت کریمہ نے بالکل واضح طور پر یہ فیصلہ سنا دیا, یہ تصفیہ فرما دیا, یہ فیصلہ کر دیا کہ جو ان سے دوستی رکھے وہ بھی ان میں سے ہے. جو یہ آخری میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تو اس میں تو بالکل فیصلہ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے, فیصلہ فرما دیا, تصفیہ کر دیا گیا, بالکل صاف واضح طور پر فرما دیا کیا کہ جو ان سے دوستی رکھے وہ ان میں سے ہے, انہی کی طرح کافر ہے, ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا. اور وہ کوڑا بھی یاد رکھیے کہ ان سے میل رکھتے ہو, ان سے تعلق رکھتے ہو, ان سے ملاقاتیں کرتے ہو, میل جول رکھتے ہو, اور میں تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہوں. کس سے تم ملاقات کرتے ہو, کس سے دوستی رکھتے ہو, کس سے ملتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے والا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ان سے میل رکھتے ہو اور میں تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہوں. اب وہ رسی کیا ہے, وہ رسی بھی سن لیجئے. وہ رسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے, والعیاذ باللہ تعالی. وہ کون سی رسی ہے, کیسی رسی ہے کہ جس میں گستاخ رسول باندھے جائیں گے, گستاخان رسول جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے ہیں, تو وہ باندھے جائیں گے. وہ کون سی رسی ہے انشاءاللہ وہ آگے بیان ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, خلیفہ حضور تاریخ. تو وہ رسی جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ اگلی دینی نشست میں, وہ رسی کون سی ہے جس میں تمام لوگ جکڑے جائیں گے اور باندھے جائیں گے. لیکن آج جو ذکر ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صریح واضح طور پر فرما دیا کہ جو ایمان والا ہوگا تو وہ ہرگز اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اپنا دوست نہیں بنائے گا,
دوست نہیں رکھے گا چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیسا ہی قریبی تعلق رکھنے والا ہو، کتنا ہی زیادہ محبوب ہو، ہرگز وہ اس سے محبت نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ گستاخ ہو گیا، اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، تو اب اس گستاخی کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ اب وہ کافر اور مرتد ہو گیا تو وہ منافقین کی طرح ہو گیا۔ اب اس زمانے میں جو مرتد ہیں، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کی یا حضور کی شان میں گستاخی کی، تو ان میں جو مشہور جیسے کہ روافض ہیں، رافضی جو روافض ہیں، تو یہ روافض یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرے گروہ جنہیں وہابی کہا جاتا ہے، کہ حضور کی شان میں گستاخی کی ان لوگوں نے، تو وہ بھی منافق، وہ یہ دوسرا گروہ ہے، اور ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، سب اس میں آ جائیں گے، دیوبندی، چکڑالوی اور جو کچھ۔ اب جو ان سے دوستی رکھے تو وہ بھی انہی میں سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو ان سے دوستی رکھے، میل جول رکھے، تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اسی کا مفہوم جو ہمارے علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ایسے ہی لوگوں کو صلح کلی کہا جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو صلح کلی کہا جاتا ہے، یعنی جو ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہو لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہو ان سے بھی دوستی رکھے۔ تو اگر وہ اعتقاداً ایسا کرے، یعنی انہیں سچ مانے، حق مانے اور دلی محبت رکھے، دلی دوستی رکھے گا، تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اعتقاد نہیں ہے لیکن پھر بھی ظاہری طور پر ان سے میل جول رکھتا ہے، تب بھی وہ صلح کلی اعتقادی اگرچہ نہ ہو لیکن صلح کلی عملی تو ضرور ہے، یعنی اس کی وجہ سے وہ بھی گمراہی کے ہی دہانے پر ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں شیطان بہکا نہ دے اور اسی طرف لے نہ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے صلح کلیت کا دروازہ اپنی طرف سے بند کر دیں، ان تمام لوگوں سے قطع تعلق کر دیں، کسی طریقے کا تعلق نہ رکھیں کہ ذرہ برابر بھی کچھ تعلق کے چلو ایسے ہی ہم ان کو اپنے سے قریب کریں گے تبھی تو وہ ہم ان کو جو ہے وہ صحیح بات سکھا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے۔ شیطان یہ بری باتیں آپ کے ذہن میں ڈال کے اور بہکاتا نہیں ہے، گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ خاص طور سے شیطان جو ہے وہ اچھی باتوں کا بہانہ آپ کے ذہن میں ڈال کر اور بہکاتا ہے۔ یہی اسی طرح کی کہ بھائی وہ بھی صحیح راہ پہ آ جائے ہمارے ساتھ رہتے رہتے، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح راہ پہ کیا آتا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بھی چہرہ اس کی طرح ہو گیا، پیجامہ اتنا اوپر ہو گیا اور کرتا لمبا ہو گیا اور سینہ کھول دیا اور جو ہے وہ مونچھیں غائب کر لیا۔ یہ تمام چیزیں جو بھی علامات ہیں ان کی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بد مذہبی، کفر و شرک، ارتداد سے محفوظ رکھے، اور ان تمام منافقین، وہابی، دیوبندی، رافضی، تمام گستاخان رسول سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا